جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو 3 ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے واقعہ میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک دن آپ غصے سے بھرے ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلے اور یہ ارادہ کیا کہ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی سے ملاقات ہوئی جو مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر کو ان کے اسلام لانے کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم نے پوچھا، اے عمر، اتنی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے ہو؟ کہنے لگے، میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید بھی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بہن کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن مجید چھوڑ کر چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر چلا کر بولے، اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید پر غصہ ہوئے اور ان کی داڑھی پکڑ کر زمین پر دے مارا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑی تو حضرت عمر نے انہیں ایسا تھپڑ مارا کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا، اے عمر سن لو، تم جو کر سکتے ہو کر لو، مگر اب اسلام اس دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر نے بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا یہ جملہ سنا تو ان کا دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے اور پھر بولے، اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا۔ جب حضرت عمر نے قرآن کے ان اوراق کو پڑھا تو ان آیتوں کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور بے اختیار آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم کے مقام میں مقیم تھے۔ حضرت عمر بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم کے مقام پر پہنچے۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی تو لوگوں نے دروازے کے اندر سے دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور عمر کو اندر آنے دو۔ اگر وہ نیک نیتی سے آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ جب حضرت عمر نے اندر پاؤں رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو پکڑا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سننے کے بعد حضرت عمر نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مارے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی اور تمام حاضرین نے اتنی زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے کا کیا معنی ہے؟ اٹھیے کعبے میں چلیے اور ہم وہاں علل اعلان خدا کی عبادت کریں گے۔ اور خدا کی قسم، حالت کفر میں جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کر 2 قطاروں میں روانہ ہو گئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت امیر حمزہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر موجود تھے۔ آپ بڑی شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے، نماز ادا کی اور حضرت عمر نے مشرکین مکہ کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی کفار ہر طرف سے دوڑنے لگے اور حضرت عمر کو مارنے لگے۔ آپ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں ابو جہل وہاں پہنچا اور اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔
اس لیے لوگ ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر دیا اور اعلان کیا کہ میں نے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سننے کے بعد سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا رہا، یہاں تک کہ اسلام کو اللہ نے غالب فرما دیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حالت کفر میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا کہ اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اسے بتوں کے نام پر ذبح کر دیا۔ پھر بڑے زور سے کسی نے چیخ مار کر کہا، یا جلیخ امر نجیخ رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے یہ عزم کیا کہ میں اس آواز دینے والے کی تحقیق کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد دوبارہ یہی آواز آئی جس کا مطلب کچھ یوں ہے، اے کھلے ہوئے دشمنی کرنے والے، ایک کامیابی کی چیز ہے، ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر اس واقعہ سے بہت متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے واقعات میں اس واقعہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔